صرف 5 منٹ کا مدرسہ حلقہ وہی کتاب نہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں 4 موضوعات پر. پہلا موضوع ہوتا ہے قرآن کریم کے احکامات، دوسرا موضوع ہے حدیث مبارکہ، تیسرا موضوع ہے دعا، چوتھا موضوع ہے نصیحت اور ان سے متعلق چند سوالات. آج کا جو قرآن کا حکم ہے، فہم قرآن ہے، وہ ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نادانی اور بے وقوفی ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 یعنی 67 کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جھوٹ موٹ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. مذاق سے جھوٹ کی برائی میں کوئی کمی نہیں آتی، جھوٹ کی برائی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، بلکہ جھوٹ میں مذاق میں جھوٹ بولنے کو جہالت کا عمل قرار دیا گیا ہے. اب مذاق میں جھوٹ بولنا یا جھوٹ بول کر یہ کہنا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، بالکل جائز نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے اور اسے معمولی بات نہیں سمجھنی چاہیے. اب قرآن کے اس حکم سے بالکل متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس خوش طبعی میں بھی میں سچی بات کہتا ہوں. یعنی سنت کا اہتمام کرنے والے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوش طبعی کرتے وقت بھی جھوٹ سے بچے. اور ایک روایت میں ہے کامل مومن بننے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچا جائے. جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت جھوٹ کو جھوٹ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے، کیونکہ ہر وقت ایک تو یہ یاد رکھا جائے کہ غیر شرعی کام، عام طور پر ہنسی مذاق میں جھوٹی باتوں اور غیر شرعی کاموں کے ارتکاب کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن حدیث میں شدت سے اس کی برائی بیان کی گئی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ ہر وقت ہنسی مذاق نہ ہو. اس میں ایک تو وقار ختم ہو جاتا ہے اور پھر مذاق میں بھی جھوٹ میں پڑنے کے امکان ہر وقت رہتے ہیں. اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ جھوٹ ہونے کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا. اس سے بھی بچنا ضروری ہے. بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ ابھی ٹافی دیں گے، اچھا ابھی تم چپ ہو جاؤ، فلاں جگہ لے کر جائیں گے. یا بچوں کو کوئی وعدہ کر لیا میرے ساتھ چلو میں آپ کو فلاں جگہ لے کے جاؤں گی یا فلاں چیز کھلاؤں گی، تو لیکن اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے. کال آئی اور کہا اچھا میں 1 منٹ میں آپ سے بات کرتی ہوں، تو یہ سب جھوٹ ہے جس کا گناہ الگ ہے اور پھر اس سے نقصان ہے. بچے کی جھوٹ اور وعدہ خلافی پر ذہنی نشوما ہوتی ہے، لہٰذا اس سے خوب بچا جائے. تو اس نادانی والے عمل سے بچنے کے لیے دعا مانگی جائے. یہ جھوٹ بولنا چاہے مذاق میں ہو جائز نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی اور وقار کے بھی خلاف ہے. جاہل اور نادان لوگوں کی صفت ہے. تو اس سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسے اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اس پناہ مانگتی ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کے چند واقعات آپ کو بتائیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا ایک جانور مانگا. آپ نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دے دوں؟ اس شخص نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے، یعنی اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، واپس چلی. تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کر بتا دو عورتیں اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ کنواری بن کر جنت میں داخل ہوں گی. تو خوش طبعی اچھی چیز ہے، حقیقت پر مبنی ہو تو ضرور کرنی چاہیے. آپ کا یہ فرمانا درست ہوا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ واقعتاً کوئی بوڑھی عورت اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی. تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھار خوش طبعی اچھی ہے اگر شریعت کی حد کے اندر اور جھوٹ سے خالی ہو. تو ہمیں نیت کرتے ہیں ہم بھی کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچیں گے اور اس کے لیے یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہماری زبان سے خلاف واقع کوئی بات نہ نکلے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی نہ نکلے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے سبق سے متعلق چند سوال کہ مذاق میں جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش طبعی کا کوئی ایک واقعہ بتائیں. اور ابھی ہمارے یہاں بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. گرمی بہت شدید تھی، بارش شروع ہوئی ہے. دعا کریں کہ اللہ کی رحمتوں والی بارش ہو. آمین ثم آمین.